آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل اس کا دوسرا باب اس کی پہلی سے لے کے 12ویں آیت تک میں پڑھوں گی۔ پھر تیسرے دن کنائے گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے، اور ان میں 2 3 من کی گنجائش تھی۔ یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو۔ بس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا، اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ بس وہ لے گئے۔ جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے، تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر جھک گئے، مگر تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ یہ پہلا معجزہ یسوع نے کنائے گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا، اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہالےلویا۔ ہم سیکھتے ہیں دوسرا باب اس کی تیسری آیت سے، اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ سب سے پہلے آپ نے جب ان کی زندگی میں، جب ان کی شادی میں کمی آئی تو انہوں نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، وہ یسوع کے پاس آئے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب کمی آتی ہے، ان کے پاس ختم ہو گیا، اور ان کے پاس جب کمی آئی تو لکھا ہے کہ وہ اس سے کہا۔ کس سے کہا؟ یسوع سے کہا۔ جب ہماری زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی آئے، روحانی یا جسمانی، ہم نے نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے۔ ہمارا کام ہے سب سے پہلی ہماری سلیکشن، چوائس، اور ہمارا جانا کس کے پاس ہو، ہمارے گھٹنے کہاں ٹکے اور ہمارا منہ کہاں کھلے۔ لکھا ہے کہ ماں نے اس سے کہا، یسوع سے کہا، ہمارے ہونٹ، ہماری آواز کہاں کھلے، ہم نے کس کو جا کر کہنا ہے، اور اپنی کمی کی کس کے ساتھ ذکر کرنا ہے، کس کو بتانا ہے کہ ہمیں فلاں چیز کی کمی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس شادی میں کمی ہوئی تو ماں نے یسوع سے ذکر کیا۔ ہماری زندگی میں روحانی یا جسمانی کوئی بھی تکلیف، کسی چیز کی بھی کمی ہو تو ہمارا منہ یسوع کے آگے کھلنا چاہیے کہ خداوند ہمیں اس بات کی کمی ہے۔ ہم اکثر اوقات جب ہماری زندگی میں کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی، کوئی ہمیں تنگ کر رہا ہے، کوئی ہمیں ٹارچر کر رہا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی اور انسان کے ساتھ جو جسمانی ہے اس دنیا میں، ہمارے باپ کی، ماں کی، شوہر کی، بیوی کی، بچوں کی، بہن بھائیوں کی صورت میں جو ہمارے پاس رشتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے یا ہمارے کوئی عزیز ہیں، دوست ہے جو ہمارے بہت کلوز ہے، ہم ان کو فون کرتے ہیں یا ان کے ساتھ رابطہ کر کے اپنے دکھ اور تکلیف کو شیئر کرتے ہیں اور بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر جب ان کے پاس زندگی میں کمی آئی تو انہوں نے وہاں پر کس کو طلب کیا، کس کو پکارا، کس کے پاس گئے؟ یسوع کے پاس گئے۔ تو یسوع کے پاس جانے کا کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر ہم سب سے پہلے، اگر اس وقت وہ لوگ بھی اس شادی کے ماحول میں کسی اپنے عزیز کو کہتے جی میں ختم ہو گئی ہے، تو وہ کیا کرتے؟ پیسوں کا انتظام کرتے یا خرید کے لاتے یا جاتے تو وہ لے کر آ سکتے تھے۔ لیکن اس میں اور خداوند کے ہاتھ میں کیا فرق ہے، ہم وہ بھی دیکھیں گے۔ جب انہوں نے جب یسوع کو کہا تو ان کو کیا فائدہ ہوا، اور اگر وہ یسوع کو نہ کہتے تو ان کو کیا فائدہ ہوتا، ہم دیکھتے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے، یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ پہلی بات ہے، یسوع کہہ رہے ہیں میں نے ابھی یہ کام نہیں کرنا۔ یسوع نے اپنی ماں کو بھی کہا میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ لیکن یسوع پر مریم کا جو فیتھ تھا، مقدسہ مریم کا جو فیتھ تھا، ایمان تھا، وہ یقینی تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ یسوع میں یہ قوت، یہ قدرت پائی جاتی ہے، یہ اگر چاہے گا تو یہ میں بنا دے گا، ان کی کمی پوری ہو جائے گی۔ حالانکہ یسوع کرنا نہیں چاہ رہے تھے،
اسی طرح اگر ہم نہیں جانتے کہ خداوند ہماری زندگی میں کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں فلاں شخص ہمیں فلاں چیز کے لیے برکت دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سے یہ کمی دور ہو یا نہ ہو، ہماری دکھ تکلیف یہ جائے یا نہ جائے، ہمیں شفا ملے یا نہ ملے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے خداوند وہ کلام ایمان دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن ہم یہاں پر یہ سیکھ کر ہم یہ اپنی زندگی میں اگر اس کو اپلائی کریں، اس کو لے کر آئیں کہ جب یسوع کو مریم نے کہا اور مریم نے پورا یقین رکھا کہ اگر وہ نہیں بھی چاہتا، اس کی مرضی نہیں بھی ہے، لیکن اس کو ایک بھروسہ تھا، مریم نے یسوع کے انکار کرنے کے باوجود کیا کیا؟ یہ ہم دیکھتے ہیں ایمان کس کو کہتے ہیں، لکھا ہے 5ویں آیت میں، اس کی ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں کر، میرا بیٹا یسوع جو ہے وہ نہیں کر رہا تو اب میں مایوس ہو کے وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاتی یا چلی جاتی یا خاموش ہو جاتی یا نہ کہتی یا وہ سوچنا یہ شروع ہو جاتی کہ اب کیا ہوگا۔ ان باتوں کے باوجود یہ چیزیں سوچ میں لانے نہیں لائیں، بلکہ مریم نے یہ کہا کہ تم وہ کرو جو یسوع کہتا ہے۔ یعنی اتنا پکا یقین تھا کہ میں کہوں گی یا میں جس چیز کے لیے میں ایمان رکھتی ہوں یسوع اس وقت کرے گا۔ تو ہم نے بھی یہ نہیں دیکھنا کہ خداوند ابھی ہمیں کوئی جواب دے رہے ہیں، اپنی رضا یسوع نے اس بارے میں ہمیں بتائی ہے یا نہیں بتائی، معلوم نہیں خداوند کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے، یہ ہم نے باتیں نہیں سوچنی۔ ہمارا یسوع پر مکمل طور پر یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم نے خدا کے آگے پکارنا ہے، اور وہ اپنی قدرت جو وہ اپنے اندر رکھتے ہیں، جو طاقت وہ رکھتے ہیں، اور ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ میری یہ کمی وہ پوری کر سکتے ہیں۔ خداوند کے اندر مریم کو یہ پتا تھا کہ یسوع کے اندر یہ طاقت ہے، وہ یہ کمی پوری کر سکتے ہیں، اس لیے مریم نے یسوع کو پکارا۔ ہمیں بھی خدا کی طاقت پر یہ بھروسہ آنا چاہیے کہ جس طرح کی بھی کمی ہماری زندگی میں، وہ روحانی ہے، جسمانی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی تنگی ہے، کسی قسم کی بڑی سے بڑی بیماری ہے، بڑے سے بڑا دکھ ہے، بڑی سے بڑی کمی ہے، اور راستے سارے بند ہیں، تب بھی ہم نے خدا کی قدرت پر بھروسہ کر کے مضبوط ایمان رکھنا ہے۔ اس کا ہم فائدہ دیکھتے ہیں۔ آگے لکھے 7ویں آیت، یسوع نے ان سے کہا۔ اب یسوع نے یہ کام کیوں کرنا شروع کر دیا؟ کیونکہ یسوع نے دیکھا کہ مریم نے منع نہیں ہوئی، نہیں ٹلی، اس نے اپنا بھروسہ نہیں توڑا، اس نے پھر بھی کہا کہ یہ کرے گا، یہ کرے گا، یعنی ایک پازیٹیو ایمان تھا کہ یسوع کرے گا۔ ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ ہو چکا اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو یہ مریم نے یہ ایمان رکھا کہ یہ کرے گا، جو یہ کہ تم کرو یہ ضرور کرے گا، یقین تھا کہ یہ ضرور کرے گا۔ جب یسوع نے دیکھا کہ ماں مریم اس کی کیا کر رہی ہے، اس پہ پورا یقین رکھ رہی ہے کہ یہ کرے گا، تو یسوع نے کام معجزے کا، قدرت کا کرنا شروع کیا۔ خداوند نے اپنا آپ نہیں روکا، حالانکہ خدا کا ارادہ نہیں تھا۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہمارا مضبوط ایمان، اگر جس بات میں خدا نے کام نہیں بھی ہمارے لیے کرنا، ہمارا مضبوط ایمان جو ہے وہ خداوند کے ارادے کو بھی بدل سکتا ہے، اور جو کام خدا نہیں چاہتے کہ خدا ہمارے لیے کرے، وہ بھی خداوند ہمارے لیے کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا لکھا ہے یسوع نے ان سے کہا، اس کا مطلب خدا نے اپنے معجزے کا، اپنے شفا کا، اپنی قدرت کا کام اس کی زندگی میں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کرنا شروع کیا، اور خداوند نے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو۔ اچھا آگے لکھے، پس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا۔ پہلی بات، جتنا آپ خدا کو مٹیریل دے رہے ہو خداوند اسی میں کام کریں گے۔ انہوں نے لبالب بھرا۔ سب سے زیادہ خوبصورت بات، اگر وہ مٹکے جتنے وہاں پڑے تھے آدھے آدھے بھرتے
تو میں بھی آدھی بنتی، لبالب بھرا تو میں بھی لبالب بھری۔ جتنا آپ خداوند کو دو گے اتنا خداوند آپ کو لبالب بھر کے دیں گے۔ ہم اپنی زندگی میں جتنے دکھ ہیں ہمارے پاس، منہ کھول کے سارے بیان کر دو۔ بائبل میں لکھا ہے خدا کے آگے منہ کھولو تو وہ ہماری جھولی بھر دے گا۔ آپ اپنے دکھوں کو کم نہ بیان کرو۔ ہم لوگوں کے ساتھ دل کھول کے اپنے دکھ بیان کرتے ہیں۔ ہمیں معمولی سی بھی تکلیف ہو، داڑھ میں درد ہو، ہم کھول کھول کے بتاتے ہیں کہ اب اتنی تکلیف ہے، اتنی درد ہے، ہم رات کو سوئے نہیں، منہ ہمارا سوج گیا ہے، تکلیف بہت زیادہ ہے، آدھا منہ درد ہو رہا ہے اور ہم بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، تو ہم پوری ڈیٹیل، پورا نقطہ نقطہ ظاہر کرتے اور بتاتے ہیں۔ ہمیں خداوند کے آگے لوگوں کے ساتھ ہم ایسا پورا کھول کھول کے بتاتے ہیں اور وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ نہ تو وہ آ کے آپ کو میڈیسن دیتے ہیں، نہ میڈیسن کے پیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ وہ آپ کی آ کے کیئر کر کے آپ کو یہ کہیں گے کہ ایسے کرو کہ آپ اس کے لیے آرام کر لو۔ آپ کا کام میں کر دیتا ہوں یا کر دیتی ہوں، کوئی بھی نہیں کرتا سوائے سننے کے۔ انسان کی مدد یہاں تک ہے کہ وہ صرف اپنے کان سے آپ کی بات سن سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کانوں سے آپ اس کے دل میں بھی آپ کی بات نہ جا رہی ہو، اور نہ ہی وہ اس کے لیے جو دکھ درد آپ سنا رہے ہو اس درد کو یا اس کو فکر سے سن بھی رہا ہو یا محسوس کر رہا ہو آپ کی تکلیف کو، اور آپ کے لیے کچھ مدد کرنا چاہ رہا ہو۔ ایسا دل صرف اور صرف یسوع کے پاس ہے، ایسا دل صرف یسوع کے پاس ہے۔ آپ اپنی تکلیفیں اس مٹکے میں لبالب بھر دو، اپنی کمیوں کو لبالب بھر دو، پکارو اور کہو کہ خداوند یہ ہے۔ دیکھتے ہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جب ہم اپنی چیزیں انسانوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کھول کھول کے ایک ایک بات بتاتے ہیں، اس میں بہت سی چغلیاں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسروں کی، جن کی وجہ سے بھی تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں، اس میں گناہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو سنتا ہے، کیا میں آپ سے پوچھوں گی اپنے دل میں غور کرنا، سوچنا کہ کیا جن سے آپ اپنے دل کو کھول کھول کے اپنی تکلیفوں کو بیان کرتے ہو، کیا وہ آپ کی مدد کرتے ہیں؟ کیا وہ آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ آپ کے لیے ایسی اپنے اندر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کر سکیں، یا آپ کو وہ نکال سکتے ہیں؟ کیا وہ آپ کو وہاں سے بچا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ان کے پاس کوئی حل نہیں۔ انسان ہے، خدا نہیں۔ آپ جو کام خدا کر سکتا ہے، خدا کے پاس جو قدرت ہے، آپ اس خدا کے پاس جاؤ اور اس کے آگے منہ کھولو اور لبالب اپنے مٹکے بھر دو اپنی کمیوں سے۔ کمی ہے، پانی سے بھر رہے ہیں، میں سے نہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، بس آگے پھر 8ویں آیت ہے، پھر اس نے ان سے کہا اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ یہ میں بعد میں بیان کروں گی۔ پس وہ لے گئے۔ جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا۔ پہلی بات، پانی کنورٹ ہو گیا میں۔ آپ سادگی، پانی کو آپ یہ دیکھو کہ سادہ، اس میں کوئی مٹھاس، کوئی مزہ کچھ نہیں ہے، لیکن یسوع جب جہاں پر آ جائے، جب آپ یسوع کو اپنی کمی دے دیتے ہو تو اس سادے پانی میں بھی مٹھاس اور مزہ آ جاتا ہے۔ جب آپ اپنی کمی، فرض کرو ہماری زندگی میں ہمارے میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس میں کمی ہے محبت کی، پیار کی، اچھے رشتے کی، وفاداری کی، جب آپ وہ کمی خدا کے آگے لے آؤ گے تو خداوند آپ کے ایمان کے وسیلہ سے وہ کام آپ کی زندگی میں کریں گے، تو آپ کی زندگی کا وہ جو رشتہ ہے اس میں سادگی نہیں ہوگی، پھر مٹھاس، پیار، خوبصورتی ایسی ہوگی۔ یہ نہ صرف جسمانی بات کے لیے میں کہہ رہی ہوں بلکہ روحانیت کے لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ جہاں خداوند یسوع مسیح کام کر لیں، آپ کی سادی، بے رونق زندگی
خوبصورتی اور مٹھاس اور لذت میں بھر جاتی ہے، اور وہ ایسی لذت ہوتی ہے جس کا بیان ہم سنتے ہیں۔ لکھا ہے 9ویں آیت میں، جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے، تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی مے پیش کرتا اور ناقص اس وقت جب پی کر جھک گئے، مگر تو نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی۔ جس میں تو پہلے بھی انہوں نے پی تھی۔ اب ہم ان دو میں کا ڈفرنس دیکھتے ہیں، فرق دیکھتے ہیں۔ میں تو انہوں نے پہلے بھی پی، لیکن جو میں یسوع نے بنائی وہ اس میں سے ایسی اعلیٰ تھی کہ اس نے اس کو ناقص کہہ دیا۔ برکت آپ کی زندگی میں ہے، یسوع نے پیدا کیا ہے تو یسوع نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ می بھی برستا ہے، پانی بھی برستا ہے آپ کے اوپر، پھل بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس میں مسیح یسوع کا نام نہیں، یسوع مسیح کی پریزنس نہیں، تو اس میں مزہ بھی نہیں۔ جو خوبصورتی مٹھاس مسیح یسوع کے ہونے سے ہماری زندگی میں ہے، وہ آپ بزنس کر لیں بہت بڑا، آپ کا بینک اکاؤنٹ بھرا رہے، آپ کی زندگی بیوی بچوں اور گھر بار اور ہر آسائش سے بھی بھری رہے، لیکن آپ کے پاس وہ مزہ اور خوبصورتی نہیں۔ جو وہ میں بنی، اس نے کہا کہ وہ ناقص ہوگی اور یہ ایسی اچھی ہے جو ابھی تک رکھ چھوڑی۔ اس کا مطلب ہے یونیکنیس۔ جو خدا آپ کی زندگی میں کام کرتے ہیں وہ آپ کسی اور کے ساتھ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے، اس کا کسی کے ساتھ اور چیز کے ساتھ موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اس کو دنیا کی جتنی مرضی چمک اور جتنی مرضی خوشی اپنے لیے اس دنیا سے کما لیں، جو یسوع خوشی دیتے ہیں اس کا آپ مقابلہ اس چیز کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے۔ وہ خدا کی جو خوشی اور خدا کا جو مزہ، خدا کی جو لذت، خدا کی جو خوبصورتی ہماری نظر میں ہمارے لیے معجزے کے طور پہ یسوع کے نام سے آتی ہے، آپ اس چیز کا مقابلہ کسی دنیا کی جتنی مرضی آپ محنتیں کر لیں اس کے ساتھ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خدا آپ کی زندگی میں نہ صرف کمی کو پورا کرتے ہیں مگر وہ ایسی برکت دیتے ہیں جو آپ اس دنیا میں سے، ایسی خوشی دیتے ہیں جو آپ اس دنیا میں سے لے ہی نہیں سکتے، آپ کو مل ہی نہیں سکتی۔ وہ آپ کو کپڑے بھی اگر دیں گے نا تو وہ ایسی اچھے ہوں گے، اس میں اتنی خوشی، اتنی پیاری بات ہوگی کہ آپ کا دل خوش ہوگا۔ ایسی خوشی دنیا کے پیسے نہیں دے سکتے۔ جب ہمارے پاس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس پانی کو یسوع میں بناتے ہیں وہ پانی سادہ تھا، تو جو ہماری زندگی ہے ایسی ہوگی تو خدا ہی اس میں ایسی یونیکنیس، اس میں ایسی بیوٹی، ایسی خوبصورتی، ایسی لذت اور ایسا خداوند اس کو چینج کر دیتے، کنورٹ کر دیتے ہیں، خداوند ایسا اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایسی قدرت صرف خداوند کے پاس ہے، آپ اس کو خود نہیں بدل سکتے۔ اگر آپ نے، اور پھر اس کے بعد جب آپ کی زندگی کوئی دیکھتا ہے، جیسے میرے مجلس نے وہ میں دیکھی اور چکھی تو اس نے اس کی تعریف کی، تو جب کوئی آپ کی وہ کمی جو آپ نے مسیح یسوع کے آگے رکھی اور مسیح یسوع نے اپنی قدرت اور اپنے نام کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں کام کیا، تو لوگ جب آپ کو دیکھیں گے نا تو آپ کی یقیناً ایسی تعریف ہوگی کہ باقیوں کی تعریفیں ناقص ہو جائیں گی، آپ کی تعریف ایسی اعلیٰ اور ایسی خوبصورت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی زندگی میں یسوع نے کام کیا ہوگا۔ خواہ 10 سال پہلے، اگر اس دفعہ ابھی سے بھی جب سے آپ مسیح کو قبول کرتے اس سے پہلے بھی جتنی بھی آپ کی خوبصورتی ہوگی، جتنا بھی آپ کے پاس میں یعنی جو وہ پی رہے تھے وہ آپ کی زندگی میں ہے، لیکن آپ کو خود فرق محسوس ہوگا کہ اب کی زندگی کی میں برکت، خوشی پہلے سے کیسی ہی فرق ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے جو میں نے کہا تھا میں بعد میں بتاؤں گی، 8ویں آیت،
پھر اس نے ان سے کہا اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ، بس وہ لے گئے۔ ہمیں بھی اپنی میں لے کے لوگوں کے پاس جانا ہے۔ جو خداوند ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، جو معجزات خداوند ہمارے لیے کرتے ہیں، جو قدرت خداوند ہماری زندگی میں کام کر کے دکھاتے ہیں، جو جلال خداوند دکھاتے ہیں، ہمیں بھی لوگوں کے پاس لے جا کر خداوند یسوع مسیح کے نام کی گواہی دینی ہے۔ ہمیں بتانا ہے کہ یہ یسوع مسیح نے کی ہے۔ ہماری زندگی کیا تھی؟ سادہ پانی۔ یہ میں یسوع نے بنایا مجھے، میری زندگی میں یہ مسئلے تھے، یہ کمیاں تھی، اب ایسے کہ لبالب بھرے ہوئے، پر سادی پانی سے نہیں، ایسی میں سے جو دنیا کی ساری میں سے اعلیٰ اور مزیدار، میٹھی، خوبصورت ہے، باقی ساری اس کے آگے ناقص ہیں۔ یہ میں صرف آپ کو جسمانی بات سے نہیں، روحانی اور جسمانی دونوں باتوں سے آپ کو بتا رہی ہوں۔ اگر ہماری زندگی میں روحانی کمی ہے، ہمارے روح میں داغ ہیں، ہماری روح میں بری عادتیں ہیں، یہ کمیاں لبالب اپنے مٹکوں میں بھر کے خداوند کے آگے رکھ دو اور اپنے باہیں کھولو کو خداوند دیکھو میری روح کتنی بری ہے، اس کو میٹھی میں بنا دو۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ میری روح کو بدلنے کے قدرت رکھتے ہو، آپ میری روح بدل سکتے ہو۔ اس کو ایسی میں بنا دو جو میری دنیا کی جو نیکیاں ہیں، جو راست بازی ہیں، وہ کوڑا بن جائیں اس کے آگے۔ اور لیکن جب آپ میری روح میں کام کرو گے تو ایسی میں بنے گی میری روح کہ لوگ جب مجھے چکھیں گے، میرے منہ کی باتوں کو چکھیں گے، جب میرے اعمال کو دیکھیں گے اور اس کو چکھیں گے تو وہ آپ کی تعریف کریں گے کہ خداوند نے میری روح کو جو سادی تھی، بدی میں تھی، کیسی خوبصورت اور میٹھی میں ایسی لذت والی بنا دی ہے کہ جو کوئی بھی ہمیں دیکھے، چکھنے سے مطلب ہے جو کوئی بھی ہمیں دیکھے، ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک ان کو محسوس ہو کہ خداوند یسوع مسیح نے کام کیا۔ اور جب کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ کیسے ہوا، تو یسوع نے کہا ان کے پاس لے جاؤ، میرے مجلس کے پاس لے جاؤ، بس وہ لے گئے۔ ہم بھی لے جائیں اور کہیں کہ یہ یسوع نے کیا ہے، ہم نے چھپانا نہیں ہے، تاکہ ہو سکتا ہے ہماری اس گواہی کے وسیلہ سے دوسرے کا ایمان بھی مضبوط ہو۔ میں 12ویں آیت پڑھوں گی، اس کے بعد وہ 11ویں آیت پڑھوں گی۔ یہ پہلا معجزہ یسوع نے کنائے گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ ہو سکتا ہے آپ کی اس میں کو بدلتے ہوئے، جو روحانی اور جسمانی، جو ہماری روحانی زندگی میں کمی ہے، جو جسمانی ہے، اگر آپ لوگوں کو یہ دکھاؤ، گواہی دو، تو ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے، آپ کی گواہی کی وجہ سے دوسرا بھی شخص بدل جائے اور آپ کسی روح کے لیے نجات کا باعث بن جاؤ۔ سب سے ضروری امپورٹنٹ بات 5ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، یہاں تک میں نے بتایا تھا کہ اس نے ایسا ایمان رکھا تھا کہ جو خدا نے نہیں بھی کرنا، خداوند کر رہے ہیں۔ آگے دیکھو، جو کچھ یہ آگے آدھی آیت ہے، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو، جو کچھ پھر یسوع آپ کو کہے آپ بھی کرو۔ یسوع کیا کہتے ہیں؟ توبہ کرو، میری بادشاہی نزدیک آ گئی۔ یسوع کیا کہتے ہیں؟ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ جو وہ کہے پھر کرو، اور اپنے لبالب اپنی مٹکوں کو یسوع کے آگے کمیوں والے رکھ دو تو وہ اس کو میں بھر دے گا۔ جتنے گناہ چھپاؤ گے وہ گناہ میں نہیں بنیں گے۔ جتنی تکلیفیں، جسمانی کمیاں آپ چھپاؤ گے وہ مسئلے آپ کے حل نہیں ہوگے۔ جتنی بیماریاں چھپاؤ گے وہ آپ کی بیماریاں تندرستی میں نہیں بدلیں گی۔ عمل کرو، جو کچھ وہ کہے۔ اگر یسوع مسیح کی وہ بات نہ مانتے اور مٹکے نہ بھرتے، عمل نہ کرتے، تو خالی مٹکوں کو خداوند نہیں میں بنانا چاہتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند میں قدرت نہیں، وہ تو ہوا میں کھڑی کر سکتے تھے، ان کو مٹکوں کی بھی ضرورت نہیں۔ پانی کو حکم دیتے خود بنتا، مٹکوں کو بھی نہ تو ہوا میں کھڑی ہو جاتی، مگر خداوند نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند چاہتے ہیں کہ اگر تم لوگ مجھ سے کچھ چاہ رہے ہو، چاہتے ہو کہ میں شفا، قدرت،
معجزے تمہاری زندگی میں کروں تو میرا ہاتھ تمہاری زندگیوں پر ہو، روح پہ اور جسم پہ، تو پھر تم بھی کچھ کرو۔ تو جو کچھ پھر وہ کہے وہ کرو۔ اگر وہ یہ ایمان رکھتے، اگر ان کا ایمان کمزور ہوتا، کیونکہ مریم نے کہا جو کچھ یہ کرے، کیونکہ کہے، اس کا مطلب ہے مریم کو یہ پتا تھا کہ جو یہ کہے گا، جو یہ گائیڈ کرے گا، وہ پرفیکٹ ہے، وہ کامل ہے، یہی ہونا چاہیے اور اسی کے وسیلہ سے معجزہ ہوگا۔ تو خادموں نے کیا کیا؟ سوال جواب نہیں کیے کہ بنانی میں ہے، پانی سے کیوں بھرنا ہے، انگور منگوائے۔ انہوں نے یہاں پر ذہن میں نہیں سوچا، انہوں نے سوال نہیں کیا، انہوں نے بحث نہیں کی، انہوں نے مریم سے جا کے نہیں کہا میں بنانی ہے تو پانی سے بھروا رہا ہے۔ ہمیں سوال نہیں کرنا، ہمیں بحث نہیں کرنا، ہم نے صرف قبول کرنا ہے یسوع کے لفظ کو، خدا کے کلام کو۔ کلام کون؟ خداوند یسوع مسیح خود، اور کلام مجسم ہوا، آج ہمارے پاس بائبل کی صورت میں بھی ہے۔ جو وہ کہے وہ کرو، جو بائبل کہے وہ کرو، جو کلام کہے اس کو کرو، تو آپ کی زندگی پانی سے میٹھی مے بن جائے گی، ناقص مے سے ایسی لذت والی جو یونیک ہوگی، جس کی تعریف ہوگی۔ آمین۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ آمین۔ ہاللویہ۔